میں ہوں آپ کا میزبان نئی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں رائل اسٹار۔ میری ساری کمائی حلال ہے کیونکہ میں باقاعدگی سے زکوٰۃ دیتی ہوں۔ معروف اداکارہ نرگس کا شوبز، مذہب اور مالی معاملات پر سنسنی خیز انکشافات۔ شوبز کی رنگین گلیمر سے بھرپور دنیا میں رہنے والے ستارے اندر سے کیسے ہوتے ہیں؟ کیا مادی دنیا کی چکا چوند انسان کو اپنے رب کے احکامات سے دور کر دیتی ہے، یا کچھ دل ایسے بھی ہیں جو کامیابیوں کی بلندیوں پر بھی فرائض کو نہیں بھولتے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ شوبز کی اس لائن لائٹ کے پیچھے نرگس کی مالی اور مذہبی زندگی کے کون سے منفی پہلو ہیں؟ انہوں نے اپنی کمائی کو حلال رکھنے کے لیے کن اصولوں پر سختی سے عمل کیا؟ مکمل حقائق جاننے کے لیے ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور جو دوست رائل اسٹار پر نئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک رائل اسٹار کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے کرم سبسکرائب کے ساتھ ساتھ آل پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ حالیہ دنوں میں ماضی کی معروف اداکارہ اور سابقہ ڈانسر نرگس کا ایک انٹرویو نظر سے گزرا جس نے دل پر ایک گہرا اثر چھوڑا۔ انہوں نے بڑے مان اور پورے یقین کے ساتھ کہا، میری ساری کمائی حلال ہے کیونکہ میں اس پر باقاعدگی سے زکوٰۃ ادا کرتی ہوں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ یہ اس گہرے یقین کا آغاز ہے جو انسان کو اپنے رب کے احکامات پر ہوتا ہے۔ نرگس نے بتایا کہ وہ اپنے کیریئر کے ابتدائی دنوں سے ہی، جب وہ کامیابی کی بلندیوں کو چھو رہی تھی، باقاعدگی سے زکوٰۃ ادا کرتی آ رہی ہیں۔ شوبز جیسی مصروف اور مادی دنیا میں رہ کر بھی اسلام کے اس بنیادی اور اہم طریقے کو یاد رکھنا اور اس پر سختی سے عمل کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کا پیشہ کوئی بھی ہو، اگر اس کا ضمیر زندہ ہے تو وہ اپنے فرائض سے غافل نہیں ہو سکتا۔ نرگس کی گفتگو کا سب سے خوبصورت پہلو یہ تھا کہ وہ زکوٰۃ کو صرف ایک بوجھ یا رسمی فریضہ نہیں سمجھتی، بلکہ اسے مال کی طہارت کا ذریعہ مانتی ہیں۔ انہوں نے بالکل سچ کہا کہ زکوٰۃ انسان کے مال کو پاک کر دیتی ہے اور اس کی کمائی میں برکت پیدا کرتی ہے۔ جب انسان اپنی حلال کی کمائی میں سے رب کی راہ میں دیتا ہے تو بظاہر وہ رقم کم دکھائی دیتی ہے، لیکن حقیقت میں رب اس میں برکت کے ایسے دروازے کھولتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ برکت صرف پیسوں کی شکل میں نہیں ہوتی، بلکہ یہ صحت، اولاد کی فرما برداری اور حادثات کی حفاظت کی صورت میں انسان کے سامنے آتی ہے۔ زکوٰۃ کا نظام صرف ایک انفرادی عبادت نہیں بلکہ یہ ایک بہترین معاشرتی اور اقتصادی نظام ہے۔ نرگس نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ضرورت مند افراد کی مدد کا بہترین ذریعہ ہے، اور انسان کو اپنی آمدنی میں سے دوسروں کا حق ضرور ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے ارد گرد کتنے ہی ایسے سفید پوش اور مجبور لوگ ہیں جن کا ہماری آمدنی میں سے حصہ رکھ دیا گیا ہے۔ جب ایک صاحب حیثیت انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کے مال پر صرف اس کا حق نہیں ہے بلکہ معاشرے کے مرحوم طبقے کا بھی حق ہے، تو معاشرے سے تلخیاں، نفرتیں اور جرائم ختم ہونے لگتے ہیں۔ یہ عمل امیر اور غریب کے بیچ محبت کا ایک ایسا پل بن جاتا ہے جو پورے معاشرے کو امن کا گہوارہ بنا دیتا ہے۔ آج کی اس مادی دور میں ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے، کوئی محل بنا کر سکون ڈھونڈ رہا ہے تو کوئی بینک بیلنس میں، لیکن نرگس نے اپنے تجربے سے جو بات کہی ہے وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ دوسروں کا حق ادا کرنے سے دل کو سکون اور زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ حقیقی سکون سمیٹنے میں نہیں بلکہ بانٹنے میں ہے۔ جب آپ کسی مجبور کے کام آتے ہیں
کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہیں تو رب آپ کے دل کو وہ اطمینان عطا کرتا ہے جو دنیا کی کوئی بھی دولت نہیں خرید سکتی۔ نرگس کا یہ انٹرویو ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے اپنے مال کا محاسبہ کریں اور یہ یاد رکھیں کہ اصل کامیابی اپنے رب کی رضا اور اس کے بندوں کی خدمت میں ہے۔ تو جی دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔